بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارورڈ ڈیلی ممتاز ڈیجٹ سے میں اصغر چودھری اس وقت موجود ہے انتہائی اہم ترین ایشو لے کے کہ کل پارلیمان کی راہداریوں میں کیا ہوا اور اقتدار کی جو غلام گردشیں ہیں وہ کیا کہہ رہی تھی, پارلیمانی کمیٹی کے انسائڈ سٹوری کیا, اور ساتھ ہی جو میاں نواز شریف صاحب کہاں گئے اور کیوں گئے, انسائڈ سٹوری کیا ہے. میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں ایڈیٹر ڈیلی ممتاز طارق سمیر صاحب, اور کل سارا دن اور گزشتہ ہفتے یہ جو مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم تھی اس پر ان کی بڑی گہری نظر سی. ذرا ان سے پوچھتے کہ کل ہوا کیا ہے. السلام علیکم سر. شکریہ اصغر چودھری صاحب. تھینک یو سر. آپ کی پوچھیں جی, بتائیں. یہ کیا ہنگامہ خیز کیا دوڑیں لگی ہوئی ہیں, اور ایمبیسی روڈ کا گھر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب والا وہ تو ایک مسکن بن چکا تھا سارے سیاستدانوں کا, امامت بھی ہوئی, پیچھے کچھ نمازی بھی تھے. یہ سٹوری کیا ہے سر؟ سٹوری یہ ہے اصغر چودھری صاحب کہ مولانا فضل الرحمان ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں. ان کے والد مولانا مفتی محمود تحریک تحفظ ختم نبوت کے دائیوں میں شمار کیے جاتے ہیں, اور آج ہم جس فتنے سے وہ تھوڑے محفوظ ہیں, پھر بھی وہ مسائل ہوتے ہیں, اس میں بڑا کردار تھا. تو مولانا صاحب کی سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں دو چیزیں بنیادی طور پہ ہوئی ہیں مس ہینڈل. ایک تو یہ کہ مولانا صاحب کو وہ عزت و احترام نہیں دیا گیا. 8 فروری الیکشن ہوا, جو کچھ ہوا وہ ایک لمبی بحث ہے. اس کے بعد ان کا سخت رویہ اپنایا انہوں نے, اور جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ تھی انہوں نے ان کو ویٹیج نہیں دیا. پھر جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی مولانا صاحب سے نالاں ہو گئی, مولانا صاحب ان سے نالاں ہو گئے. تو مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بے عزت کیا گیا. صحیح. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف مشرف کو نہیں بھولتے آج تک, 12 اکتوبر 99 کی رات کو نہیں بھولتے. میں بھی اس کی بہت سی چیزوں کا وٹنس ہوں, میں بھی نظر بند رہا. ٹھیک ہے. وہ الگ کہانی کسے ہیں, جو 12 اکتوبر کی کہانی. پھر 2017 کو جو کچھ نواز شریف نہیں اپنے ذہن سے نہیں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان اور ان کا خاندان اپنے ذہن سے نہیں بلا پا رہا. آج ان کے بھائی ہیں طاہر رحمان صاحب, میری ان سے کچھ آف دی ریکارڈ کچھ آن دی ریکارڈ گفتگو ہوئی ہے, جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ مولانا صاحب اپنی عزت پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مولانا صاحب کے پاس بیہائنڈ دی سین بھی لوگ جاتے رہے. پھر ان کا نمائندہ بن کے محسن نقوی جاتے رہے. محسن نقوی صاحب وہ ہیں جو کسی زمانے میں CNN کے لیے مولانا فضل الرحمان کے انٹرویو کرنے آتے ہوتے تھے, اور میں بھی جاتا ہوتا تھا وہاں. ان سے میری اس زمانے کی ملاقاتیں ہیں. تو 18ویں ترمیم جب ہوئی رضا ربانی صاحب کی, بات لمبی ہو جائے گی, اس کو 7-8 ماہ لگے, کمیٹی بنی, سارے ہر چیز ہو. اب آپ 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں اب اتنا بڑا آئینی پیکج آپ کرا رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آئینی پیکج آیا کہاں سے ہے سر؟ یہ بڑے سوالات کہاں سے آیا؟ کہیں سے بھی نہیں آیا بھائی. لا منسٹری نے تیار کیا, اٹارنی جنرل نے تیار کیا. ہاں پرپوزل آ سکتی ہیں, دائیں سے آ سکتی ہیں, بائیں سے آ سکتی ہیں, میرے محلے سے آ سکتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. پرپوزلز آ سکتی ہیں, لیکن پرپوزل کو کل مجھے راہداریوں میں سیکٹری لا بھی ملے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا ہاں جی میں تو کچھ بتا نہیں سکتا, لیکن جو کچھ ہے میں نے لا منسٹر کو تیار کر کے دے دیا ہے. بالکل صحیح. اٹارنی جنرل صاحب آپ کو کچھ بتا سکتے ہیں. تو بات جہاں ٹوٹی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں, جو میں اپنے خبر دے رہا ہوں آپ کو, کہ 2 آرٹیکل ہیں جس پہ بڑی بات ہوئی. ایک آرٹیکل 8 ہے, ایک آرٹیکل 199 ہے. اس پہ بڑا شور ہوا جب پارلیمانی کمیٹی میں, جو مجھے ذرائع نے بتایا, ایک ایکس فیڈرل منسٹر ہیں اس کمیٹی کے ممبر ہیں, وہ مجھے اچانک مل کے, میرے بڑے پرانے دوست مہربان ہیں. تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کمیٹی میں یہ معاملہ ہو گیا, اور آپ یہ PTI والے بھاگ کے جا رہے ہیں مولانا کے پاس, اور مولانا کے جا کے انہوں نے پاؤں پکڑ لیے, گھٹنے پکڑ لیے. انہوں نے کہا جی یہ ہو رہا ہے, اور یہ اسپیشل کورٹس بنیں گی, اور اینٹی ٹیررسٹ کے نام پہ آپ بھی اندر ہوں گے, ہم بھی اندر ہوں گے. ہم تو بھگت رہے ہیں, 9 مئی ہو یا ویسے ہو. تو اس پہ بات ہوئی کہ مولانا نے کہا یہ کاغذ تو مجھے دکھایا ہی نہیں گیا. یہ پھر انہوں نے غفور حیدری کی ڈیوٹی لگائی, انہوں نے باہر جا کے پریس ٹاک کی. پھر آپ کو دلچسپ بات یہ ہے, پتہ ہے آپ کو, وہ عمران خان صاحب کی بڑی تقریریں ہیں,
مولانا ڈیزل یہ ہے، مولانا ڈیزل ایسا ہے، مولانا وہ بڑی تذیق کیا کرتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، عمران خان صاحب، وہ تو ہر ایک کی کرتے تھے، لیکن ان کی تو بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ جنرل باجوہ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ بڑے قابل احترام عالم دین ہیں، آپ ان کو ایسے نہ کہا کریں. وہ جلسے میں باجوہ کا نام لے کے جنرل صاحب کا انہوں نے کہہ دیا. ان کا تو کل ایسے آدمان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب ہو گئے، یا باقی تو ایک دن ہوگا عمران خان بھی فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. نہیں، واقفان حال تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے آپ کی امامت تسلیم کر لی ہے تو مہربانی کریں اس میں سے ہمیں نکالیں. اس میں کیا سچائی ہے؟ یہ سچ ہے بات کہ 3-4 چیزوں پہ مولانا صاحب کے تحفظات سامنے آئے. مولانا صاحب کی اس بات میں وزن مانتا ہوں کہ عجلت میں نہ کریں. کام کرنا ہے، آپ 10 دن لے لیں، 15 دن لے لیں. یہ حکومت کی جو ٹیم تھی نا تجربہ کار مذاکراتی ٹیم، اسحاق ڈار ہیں، اکانومسٹ ہیں، سیاسی معاملات ہینڈل کرتے ہیں، لیکن ان کا وہ تجربہ نہیں. اب خواجہ آصف صاحب ہیں وزیر دفاع، وہ اس کمیٹی کا حصہ ہی نہیں تھے مذاکرات کا. رانا تنویر صاحب ہیں، نون لیگ کے سینئر لوگوں میں اگر نام لوں. امیر مقام صاحب ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں. اسی طرح اور لوگ ہیں، ان کو کمیٹی میں نہیں شامل کیا گیا. مولانا کے پاس جا رہے ہیں پھرتی میں، بس وہ کیا آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں. کون؟ محسن نقوی صاحب. جی آج وہ کیا کہہ رہے تھے وہ فیصل واڈا صاحب، نکمی اور نائل حکومت. واڈا صاحب، اس میں نکما پن صرف حکومت کا ہی نہیں ہے، جن کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کا بھی ظاہر ہوا ہے، ان کی بھی ناکامی ہے، محسن نقوی کی ناکامی ہے. اندر کی میں آپ کو کل بات بتاؤں. ہمارے ایک دوست کی کل کوئی 7:30 بجے کے قریب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی. میں نام نہیں لے سکتا. شام 7:30 بجے. ہاں، تو وزیر اعظم صاحب نے ایک فائل تیار کر کے رکھی تھی، تقریر ان کی تیار تھی. اچھا، تقریر ان کی تیار تھی. انہوں نے کہا میں اسمبلی میں آ رہا ہوں، تقریر میں نے کرنی ہے، معاملات ٹھیک ہے. نمبر سارے پورے ہیں. نمبر تو پورے تھے، نمبر کا ایشو نہیں تھا. مولانا صاحب کے ایک دم ایسے ہونے سے سارا ایشو ہوا ہے کریٹ. اب مولانا صاحب کو منانے میں دوبارہ لگے ہوئے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اصل بات ہے میاں نواز شریف صاحب کی. یس، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ میاں صاحب اس منظر نامے میں کہاں ہیں. اور پھر ہماری اطلاعات یہ تھی کہ اب میاں صاحب ملاقات کریں گے مولانا سے، لیکن میاں صاحب تو لاہور چلے گئے. یہ اندر کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے آج عطاء الرحمان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں پیغام آیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، آنا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ خبر نکلی کہ معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں اور نہیں ہو رہی ترمیم، تو میاں نواز شریف صاحب میری اطلاع کے مطابق ناراض بھی ہوئے. کس پہ ناراض ہوئے؟ حکومتی حکمت عملی اور اپنے بھائی پہ بھی ناراض ہوئے. انہوں نے کہا یہ آپ نے ہوم ورک کیا ہے. ہوم ورک تو ایسا ہی تھا نا کہ لندن سے آپ میاں صاحب کو لے کر آئے، ہوم ورک کچھ اور تھا اور نتیجہ ادھر بھی تو کچھ اور نکلا تھا نا. لندن سے تو وہ آئے تھے وزیر اعظم بننے کے لیے 4تھی مرتبہ، جی اور صرف MNA بنے، اور کل میاں صاحب پھر لاہور واپس چلے گئے. تو اب کیا اس میں، اب کیا آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ 2-3 چیزیں ہیں. اگر یہ اس میں سے یہ 1-2 کنٹروورشل شکیں ہیں، ٹھیک ہے. ان کو یہ نکال دیں اور PTI کو بھی ساتھ لیں پیکیج میں. اور PTI کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ آف دی ریکارڈ کیا ڈیمانڈ ہے؟ آپ کو پتہ کیا ڈیمانڈ ہے؟ سانو باہر کٹو. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو رہا ہونے دیں. عمران خان رہا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی کیا. تو اس لیے یہ بات ہے کہ ان کو PTI کو انگیج رکھیں، لیکن مولانا صاحب کو 100% سچ بتائیں، آن بورڈ لیں تو یہ تھرو ہوگی. ورنہ نہیں، مولانا صاحب کو کیسے رکھیں گے؟ جب آپ کو ضرورت پڑی مولانا صاحب کی تو آپ نے یہ G9 پورا جو سری نگر ہائی وے ہے وہاں پر مولانا صاحب نے دھرنا دیا. جب ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ کے باہر، آپ کو یاد ہے کہ ساز کی عدالت، ساز کے فیصلے ہم نہیں مانتے، تو مولانا صاحب وہاں پر باہر تھے. جب ضرورت پڑی تو انہیں آپ نے کابل بھیج دیا اور پیچھے سارا جھاڑو پھر گیا. تو مولانا صاحب آپ کیسے راضی ہوں گے؟ مولانا صاحب کا شکوہ نون لیگ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی سے ہے.
صدارت کے منصب کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا پی ڈی ایم دور میں، جی جی اور اگر اس وقت عارف علوی صاحب ریزائن کر جاتے یا امپیچمنٹ ہو جاتی تو صدر مملکت انہوں نے بننا تھا. ٹھیک ہے. اب ان کے صدر بھی نہیں بنے، ان کے دونوں بیٹے بھی اسمبلی میں نہیں آئے اور حکومت میں بھی نہیں ہیں. تو یہ چیزیں تو ہیں. اب ایک اور بات بتائیں، عمران خان کے دور حکومت میں کے پی کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، پی ٹی آئی پٹ جاتی ہے. جی بالکل بالکل. اور جے یو آئی جیت جاتی ہے. ایون پشاور کے میئر کا الیکشن جے یو آئی جیت جاتی ہے. ایسا کون سی اتنی مقبولیت کا طوفان چڑھا؟ اس کی بھی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. اور میری جو معلومات ہیں، جو فیض حمید کارڈ چلا ہے نا، فیض حمید نے جو ساری گیم کی ہے، اس کے راز جب کھلیں گے تو پھر مولانا صاحب راضی ہو سکتے ہیں. زرداری صاحب ایک زرداری سبت پاری مفاہمت کے بادشاہ، وہ مفاہمت کے بادشاہ کے اس میں کرتب ہمیں کہیں نظر نہیں آئے ہیں. وہ یہ ہے کہ اب نعرہ بدل دیا ہے. آج میں نے نعرہ بدل دیا. یہ ایک مولانا سب پہ باری، وہ ایک نغمہ چلتا ہے نا، یہ جلسوں میں چلاتے تھے، مولانا آ رہا ہے. مولانا آ رہا ہے. مولانا آیا، مولانا چھا گیا. اب دیکھیں، یہ واحد پولیٹیشین ہے جس پہ اتفاق ہے نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، سب چھوٹی جماعتوں کا. تو میرا خیال ہے ایک جرگہ تشکیل دے دیں مولانا صاحب کی سربراہی میں. پختون کلچر میں ہے جرگے کی روایت، بلوچ کلچر میں بھی ہے. تو جو بلوچستان اور کے پی کے مسائل ہیں، لاپتہ افراد، دہشت گردی، فلاں ٹمکاں، مولانا صاحب کو آپ دیں، حکومت ان کے ساتھ تعاون کرے، اس مسئلے سے بھی نکلیں. اور ساتھ ساتھ آئینی ترمیم اس لحاظ سے ضروری ہے کہ آئینی عدالت اس ملک کے مسائل کا حل ہے. کیونکہ یہاں جو جج حضرات کرتے ہیں بعض دفعہ ایسی حرکتیں، اب عمر عطا بندیال صاحب 63A کے متعلق جو فیصلہ کر گئے، کوئی جواز ہی نہیں بنتا اس کے فیصلے کا. اب دیکھیں 8 ججز نے جو پریس ریلیز نکالی، آج رجسٹرار سپریم کورٹ کہہ رہا جی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی، فریقین کو نوٹس بھی نہیں دیا گیا، اور ایک جج صاحب امریکہ میں ہیں تو اس پہ دستخط کیسے ہوئے ان کے؟ اس سوال کا کوئی جواب دے گا؟ تو ہر ادارے میں مسائل ہیں. مسائل حل کرنا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور بات لمبی ہو رہی ہے تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ انگیجمنٹ مولانا صاحب سے جاری رکھی جائے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے. بالکل اسے سم اپ کریں گے. بالکل چونکہ پروگرام لمبا ہو رہا ہے، 2 چیزیں ویری کوئکلی آپ ذرا ایک تو بتا دیجیے گا. اختر مینگل صاحب سے رابطہ ہوا، اور مصدقہ تو اسے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ووٹ لے لیں، ہمارے 2000 مسنگ پرسن دے دیں. دوسرا بڑی بھی فرما برداری دکھا رہے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، وہ کیا اس کے اندر کیا ہے ایسا؟ محسن نقوی صاحب تو آپ کو پتہ نا، واضح طور پہ پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں اس حکومت میں، وزیر داخلہ ہیں. وزیر اعظم کو جواب دے نہیں ہے، ایوان کو جواب دے نہیں ہے. وہ قانونی طور پہ تو وزیر اعظم باس ہوتا ہے نا بھائی. جی جی. لیکن اب وہ نہ اس کو جواب دیں تو ایک الگ بات ہے نا. اب وہ کہتے تھے مولانا صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں جی، میں منا لوں گا. بھائی تعلقات ذاتی ہونا میرا بھی ان کے ساتھ آنا جانا ہے مولانا صاحب کی طرف. تو سیاسی معاملات میں ہر ایک پہلو دیکھا جاتا ہے. بالکل صحیح. اور دوسری بات آپ نے اختر مینگل صاحب والی کی. جی. اب اختر مینگل صاحب استعفیٰ دے کے دبئی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے 2 ہیں سینیٹرز، ان کا 2 کے بدلے 2000. جی جی. اور نمائندہ کون ان کے پاس گیا؟ سابقہ اسٹیبلشمنٹ کا جنرل فیض حمید صاحب کا خاص آدمی صادق سنجانی، سابق چیئرمین. لیکن صادق سنجانی کو میں ایک داد دوں گا یہاں پہ کہ انہوں نے اس میں ایک شک شامل کرائی ہے جو اس مجوزہ آئینی پیکج میں، کہ بلوچستان اسمبلی کی نشستیں 65 سے 81 کر دی جائیں. یہ بڑا لانگ اسٹینڈنگ ایشو چل رہا ہے. حالیہ مردم شماری میں بھی آبادی بڑی ہے بلوچستان کی. تو یہ بڑا اچھا انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، اور اگر یہ ہو جائے تو لوگوں کے اور تحفظات، احساس محرومی دور کرنے میں بڑی مدد ملے گی. بلکہ یہ لانگ ڈیبیٹیبل ہے، اس کے اوپر ایک الگ سے پروگرام بھی آپ سے رکھیں گے کہ سندھ کا بھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اگر بلوچستان کا آپ کر رہے ہیں تو پھر ہماری کیوں نہیں نشستوں میں اضافہ ہوگا. یہ ذرا بتا دیجئے
کہ آج اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے. آپ کی اطلاع کیا ہے کہ اب یہ جو آئینی مسودہ اب ہے یہ اجلاس کب آ رہا ہے؟ ہوگا، اگر ہوا قومی اسمبلی کا اور اتفاق رائے کوئی بنا تو وزیر اعظم صاحب آ جائیں گے 27-28 ستمبر کو یو ایس جا رہے ہیں یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے. اور میری اطلاع ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی لندن جا رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنا میڈیکل چیک اپ کرانا ہے. تو یہ اب اکتوبر کا جو فرسٹ ویک ہے وہ اس کا فائنل راؤنڈ بنے گا، اس نے ہونا ہے یا نہیں ہونا. بہت شکریہ فاروق. کچھ ان سائڈ جو سٹوری تھی وہ آپ کے سامنے رکھی، کیا ہوتا رہا اور آنے والے دنوں میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے. اجازت دیجیے، اب تک کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل.